السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان محمد مجیب الدین قاسمی آج ایک انتہائی اہم اور حیران کن ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماں نے اپنی شادی شدہ بیٹی کو ایسا زہر دیا کہ جس سے اس کی زندگی سنور گئی۔ جی ہاں، آپ چونکے نہیں، ہماری آگے کی بات پوری توجہ سے سنیں تو آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا اور یہ ٹاپک آپ کو بڑی بہترین اور دل کو چھو لینے والی محسوس ہوگی۔ ہوا یوں کہ ایک شادی شدہ لڑکی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہا، میں اپنے شوہر کو اب 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتی، روز روز کے جھگڑوں سے میں تنگ آ گئی ہوں، میرا دل کرتا ہے اسے مار دوں، لیکن قانون سے ڈر لگتا ہے کہ میری بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ماں نے کہا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں ایک زہر دیتی ہوں، یہ آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، روزانہ اسے تھوڑا تھوڑا کھانے میں دینا، بس کھانا لذیذ بنانا کہ اسے شک نہ ہو۔ لڑکی خوش ہو گئی۔ ماں نے کہا، لیکن تمہارے گھر روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، سارا خاندان جانتا ہے تمہاری نہیں بنتی، شک پھر بھی تم پر جائے گا، تو جتنے عرصے میں یہ زہر کام کرے گا تم گھر کا ماحول بدل دو، پیار و محبت سے رہو، گھر میں امن و شانتی بناؤ، بیچارہ کچھ عرصے کا مہمان ہے، اس پر شک نہ کرو، بیجا فرمائشیں نہ کرو، خود کو بنا سنوار کر رکھو، میٹھی زبان استعمال کرو، تاکہ نہ شوہر کو نہ اس کے خاندان کو بعد میں شک ہو کہ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہو۔ لڑکی نے کہا، ہاں کچھ عرصے کے لیے میں یہ کر لوں گی۔ وہ زہر کی پڑیا لے گئی۔ مہینے بعد وہ آئی اور ماں سے کہا، اس زہر کا کوئی توڑ ہے؟ اس زہر کو ختم کرنے کے لیے کوئی تریاق ہے؟ ماں نے حیران ہو کر کہا، کیوں؟ لڑکی نے کہا کہ میں نے چند دن اسے پابندی سے زہر دیا، لیکن وہ تو بہت بدل گیا، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، مجھے اتنی محبت اس نے دی کہ میں شرمندہ ہو گئی کہ میں یہ کیا کرنے جا رہی ہوں۔ ماں، میں اسے چند دن زہر دے چکی ہوں، اب کیا ہوگا؟ ماں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، وہ ہاضمے کا چورن تھا، کچھ نہیں ہوگا، وہ ہاضمے کا چورن تھا، اس کی زندگی میں زہر تو تم تھی۔ کسی رشتے میں یہ زہر میاں ہوگا، کسی میں بیوی ہوگی، لیکن خاندان میں بڑے بزرگ بہرحال ہاضمے کے وہ چورن ہوتے ہیں جو رشتے کی اس ہانڈی کو ذائقے اور جینے کا سلیقہ دیتے ہیں۔ اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ آج جو ہماری شادی شدہ زندگیاں تباہ اور برباد ہو رہی ہیں اور طلاق اور خلع تک کی نوبت آ رہی ہے، اس میں ایک دوسرے کو سمجھے بغیر، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہے بغیر اور ایک دوسرے کے ذہن اور اس کی سوچ کو سمجھے بغیر ہر آدمی اپنی انا اور اپنی ضد پر قائم رہتا ہے، جس کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں خاندان کے بڑے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اس زندگی میں ہاضمے کا چورن ثابت ہوں اور ان کی زندگی پہلے سے زیادہ خوشگوار بنانے کے لیے انہیں ایسا مشورہ دیں کہ ان کی زندگی بھی چلے، ان کی نسل بھی چلے اور آئندہ کی زندگی ان کی بہترین اور خوشگوار بنے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خاندان کے بڑے ہمیشہ اپنے بچوں کی زندگی کا خیال رکھیں اور ان کی فکر کریں تاکہ آپ کے ذریعے ان کی زندگی کی ہانڈی میں ذائقہ اور ہاضمہ آ جائے اور خوشگوار زندگی کی طرف وہ رواں دواں ہو جائیں۔ آئیے آپ سے وداع لیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔